مرد بنو مرد. اب تم مرد ہو کے ہراسمنٹ کا کیس کرو گے, شرم نہیں آئے گی؟ تم مرد ہو. یا علی صبح آفس جانے کے لیے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیوی سو رہی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج بھی ناشتہ اور کپڑے خود ہی تیار کرنے پڑیں گے. وہ اپنے کپڑے تیار کرتا ہے, ناشتہ بناتا ہے, اس کے بعد بائک نکالتا ہے اور اپنے آفس چلا جاتا ہے. ابھی اسی آفس میں 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اس کی ہمسائے کی کال آ جاتی ہے. اس کا ہمسایہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی لڑکا آیا ہے, بڑا بند سور کے وہ انٹر ہوا ہے, تمہاری بیوی نے دروازہ کھولا ہے اور وہ گھر کے اندر چلا گیا ہے. علی فون اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کو کال ملاتا ہے. ایک کال جاتی ہے, دوسری کال جاتی ہے, تیسری کال جاتی ہے, 10 کالز کرتا ہے لیکن اس کی بیوی فون اٹینڈ نہیں کرتی. وہ بائک نکالتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ اندر سے ایز یوزول بند ہے. وہ اپنے بائک کے ساتھ دوسری چابی لگی ہوتی ہے, اس سے باہر کا دروازہ کھولتا ہے اور گھر میں انٹر ہو جاتا ہے. گھر میں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جو کمرہ ہے وہ اندر سے لاک ہے. وہ ایک دفعہ ناک کرتا ہے, بیوی کو آواز دیتا ہے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, 5 منٹ تک وہ ناک کرتا ہے. اینڈ پہ زور زور سے ایسے بجاتا ہے جیسے توڑ دے گا. اس کی بیوی اندر سے آتی ہے, کہتی ہے کیا ہو گیا ہے, تم آفس سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ میں باتھ روم کے اندر تھی, اور اگر آ ہی گئے تھے تو 2 منٹ کھڑے ہو جاتے. علی کو 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے کمرے میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے میں. لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا, بیوی اس کے سامنے کھڑی تھی. علی کچھ کہتا, اس کی بیوی کچھ بولنے ہی لگی تھی تو علی بولا اور کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. اور اسے کہتا ہے اپنا سامان اٹھاؤ, اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل جاؤ. علی نے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا, اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دی اور گھر بھیج دیا. لیکن کچھ دن بعد جب وہ اپنے غم کے اندر تھا, اس کے ہمسائے نے بتایا کہ آپ کے گھر کے باہر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی لیٹر لے کے آیا. اس نے کہا تم میرے بھی ہاتھ پہ وہ لیٹر ایکسیپٹ کر لو. وہ گھر واپس آیا, اس نے لیٹر دیکھا تو وہ کورٹ کی طرف سے تھا. جب وہ وکیل لے کے کورٹ پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر پہلا الزام یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چیٹ کر رہا ہے. دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ روز بیوی کو مارتا تھا. تیسرا الزام یہ ہے کہ وہ سیکشولی ویک ہے, وہ فزیکلی کچھ بھی نہیں کرتا تھا بیوی کے ساتھ. چوتھا الزام یہ تھا کہ اس کو مرد پسند تھے, لڑکیاں پسند ہی نہیں تھی. چھٹا الزام اس پہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بیگم کا جو سونا ہے وہ چوری کر کے بیچ دیا ہے. ساتواں الزام اس کے اوپر یہ تھا کہ وہ رات کو کسی عورت کے ساتھ فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتا ہے. بیوی جب پوچھتی ہے تو اس بات پہ بھی اسے مارتا ہے. علی کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے اور لڑکی والوں نے 2 دفعہ پیسے دے کے علی کو پولیس سے 76 بھی پڑھوائے. اللہ اللہ کر کے علی کی ضمانت ہوتی ہے. 4 سے 5 سال کورٹ کچہریوں میں ذلیل ہوتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, سیٹلمنٹ پھر بھی نہیں ہوتی. اینڈ پہ علی کا ایک دوست ہمت کر کے اسے ملیشیا کا ویزا لگوا کے دیتا ہے اور علی ادھر چلا جاتا ہے. آج تک علی اس ڈر سے واپس نہیں آیا. کیا یہ مردوں کی ہراسمنٹ نہیں ہے؟ یہ تو صرف ایک کیس ہے جس کا میں نے ذکر کیا. پاکستان کی گلیوں, محلوں اور بڑے شہروں میں ایسے کیسز ہزاروں روز ہو رہے ہیں. لیکن مرد کو کہا جاتا ہے تم مرد ہو, مرد بنو. کیا تم مرد نہیں ہو جو ہراسمنٹ کا کیس کرو گے؟ تمہارا اتنا برا وقت آ گیا کہ تمہیں عورتیں چھیڑ رہی ہیں, تم پہ کیسز کر رہی ہیں, اور کئی دفعہ مرد اس شرمندگی سے باہر نہیں بتاتا کہ یار میرے اوپر الزام لگ گیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی, میرے بچے کیا سوچیں گے, میرے ماں باپ کیا سوچیں گے. مرد کا تو دوست بھی مذاق اڑاتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگ جائے. مرد بچہ ہوتا ہے, مدرسے میں جاتا ہے تو مدرسے میں ہراس کیا جاتا ہے, اسکول جاتا ہے تو چوکیدار بھی ہراس کرتا ہے, کبھی ٹیچرز بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر سینئرز ہراس کرتے ہیں. لڑکا بڑا ہوتا ہے تو اس کی گرل فرینڈ تک اسے گالیاں دیتی ہے, ہراس کرتی ہے, پیار کے نام پہ بلیک میل کرتی ہے. مرد نوکری کرنے کے لیے آفس جاتا ہے, وہاں پہ اس کے باسز اسے گالیاں تک دی جاتی ہیں, اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ چپ کر کے اپنا کام کرتا رہتا ہے. مرد ہراس نہیں ہو سکتا, یہ اسے پیدا ہوتے ہی یہ انجیکشن اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. مرد اگر مولوی بن جائے, اتنی داڑھی رکھ لے, اس کو پھر بھی ملا کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے, طرح طرح کے کیسز اس پہ ڈالے جاتے ہیں. زیادہ کھاتا ہوگا, حلوہ پسند ہوگا. مرد اگر مشہور سنگر بن جائے تب بھی اس کے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے. علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس کس کو یاد نہیں ہے؟ علی ظفر اور میشا شفیع دونوں ایک دوست تھے, دونوں بڑے پرومیننٹ سنگر تھے, لیکن علی ظفر بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا. میشا شفیع نے اس کے اوپر اپنے گھر کے اندر ڈیورنگ پریکٹس ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا اور کورٹ میں کیس کر دیا. علی ظفر کے پاس جو کروڑوں کے کانٹریکٹس تھے ایک رات میں زیرو ہو گئے. ہر بندہ علی ظفر کے اوپر الزام لگانے لگ گیا, لیکن علی ظفر ڈرا نہیں, کیونکہ وہ علی ظفر تھا. وہ سامنے آیا, اس نے مقابلہ کیا, کورٹ میں کیس کیا, اور ایٹ دا اینڈ میشا شفیع کو کیس ہرا دیا. اور عدالت نے میشا شفیع کو کہا کہ تم 50 لاکھ روپے جرمانہ اس کو دو گی کیونکہ تم نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ کیس آج بھی کورٹس میں چل رہا ہے, لیکن علی ظفر سرخرو ہو کے نکل گیا ہے. لیکن ہر مرد علی ظفر جیسا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ پوری قوم اس کے ساتھ بعد میں کھڑی ہو جائے.
اس کی بیوی جس طرح علی ظفر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، دنیا میں ہر مرد کی بیوی اس کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں بیویوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے مردوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد باہر ایک جنگ لڑ رہا ہے، اب گھر آ کے بھی اسے وہ جنگ لڑنی پڑ جائے تو باہر والی جنگ ہار جائے گا۔ آپ اپنے مردوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ جو باہر جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ جیت سکیں۔ شادی شدہ مردوں کا تو علی والے کیس میں نے ذکر کر دیا ہے، لیکن شادی شدہ مردوں کو خلا کا ڈر بھی دیا جاتا ہے۔ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، خلا لے لوں گی، تم پہ کیس کروں گی، تمہیں ایک ایک روپیہ ایک ایک زیور واپس کرنا پڑے گا، بچے بھی میں لے جاؤں گی، بچوں کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی، خرچہ تم دو گے۔ اور اس کیس میں عدالت اور پولیس بھی عورت کا ساتھ دیتی ہے، خاندان بھی مرد کو کہتا ہے تم سے ایک عورت نہیں سنبھالی گئی، اور دوست بھی مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں تو تمہاری بیوی ذلیل کر کے چلی گئی ہے، ہمارے سامنے کیا بات کرتے ہو۔ لیکن مرد کی اس ہراسمنٹ کا کوئی بندہ نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں پاتا کہ میں ہراس ہو رہا ہوں۔ میرے خیال میں تو شاید مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہراس ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مردوں کی ہراسمنٹ کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ آپ کی روح ہلا دے۔ یہ واقعہ سنیں اور سوچیں کہ مرد ایسے بھی ہراس ہو سکتا ہے۔ فیصل شہزاد نام کا لڑکا جو کسی گلف ملک میں رہتا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی فکس کر دی، وہ پاکستان اپنی شادی کے لیے آیا، لیکن پاکستان میں اس کی ایک ایکس گرل فرینڈ بھی تھی جو باہر جانے سے پہلے وہ بریک اپ کر کے گیا تھا۔ اب اس کی شادی فکس ہو گئی تھی لیکن لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، شادی سے پہلے ایک دفعہ آخری میرے گھر مجھے ملنے آ جاؤ، اس کے بعد تم اپنی راہ میں اپنی راہ۔ وہ لڑکا رات کو لڑکی کو ملنے گیا، جب وہ مل رہے تھے تو لڑکی نے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو چھری سے کاٹ دیا۔ لڑکا چیخنے چلانے لگ گیا، لوگ اکٹھے ہوئے تو لڑکے کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور لڑکے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی اگلے دن لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں نے جا کے پولیس میں فیصل پہ کیس کر دیا کہ یہ زبردستی ہمارے گھر میں گھسا تھا، اس کی نیت خراب تھی، یہ ہماری بیٹی کی عزت لوٹنے والا تھا اور یہ ٹرائی کر رہا تھا، ہماری بیٹی نے اپنی حفاظت میں چھری چلا کے اپنی حفاظت کی ہے، ہماری لڑکی کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعد میں کورٹ کیس چلا، کچہریوں میں بھی کھجل ہونا پڑا دونوں پارٹیوں کو۔ ایک فیڈرل ادارہ FOSPH کے مطابق ورک پلیس ہراسمنٹ کے 1200 پلس کیسز آئے ہیں، جن میں سے 550 تقریباً مردوں نے کیے ہیں کہ ہمارے باسز ہمیں ہراس کر رہے ہیں، زیادہ کام لیا جاتا ہے، ہماری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ اب تو ہماری سرکار بھی پورے پاکستان کے مردوں کو ہراس کر رہی ہے، اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کے اوپر FIR کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے ووٹ دیا تھا، جیتا کوئی اور ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر پرچے کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کر دیا جاتا ہے۔ اب تو مرد ہراس ہو رہا ہے بجلی کا بل دینے کے لیے، گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے، نوکری کے لیے، شادی، اور یہ معاملات تو بہت دور نکل گئے ہیں۔ رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ آپ کی جو چیٹس ہیں واٹس ایپ کی، فیس بک کی، ان کو آلٹر کیا جاتا ہے، ایڈٹ کیا جاتا ہے اور مرد کی کریکٹر اسیسینیشن دبا کے کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اتنے پیسے دو ورنہ تمہارے اوپر الزام لگا کے کیس کر دیں گے، تمہاری تصویریں یا تمہاری چیٹس کو ہم وائرل کر دیں گے، تمہاری بیوی، تمہارے گھر والے، تمہارے بچے دیکھیں گے، تم بدنام ہو جاؤ گے۔ اور مرد بدنامی سے بچنے کے لیے یہ پیسے دیتا ہے۔ اسلام آباد E11 میں 3 لڑکوں نے مل کے ایک کال گرل کو پیسے دے کے رات کے لیے بلایا، پوری رات وہ نشے کرتے رہے، پارٹی کرتے رہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہے۔ صبح اٹھ کے پیسوں کو لے کے ان چاروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لڑکی نے فون اٹھایا، 15 پہ کال کی اور کہا کہ میری عزت لوٹ لی گئی ہے، آپ جلدی پہنچیں اس سے پہلے کہ میں میڈیا کو بلا لوں۔ پولیس وہاں پہنچی، ان 3 لڑکوں کو گرفتار کیا اور پریڈ کراتے ہوئے قریبی تھانے میں لے کے گئے اور وہاں جا کے جس کا دل چاہا اس نے ان کے اوپر ہاتھ صاف کیے۔ بعد میں لڑکی نے اپنے سامنے کھڑے ہو کے بھی ان تینوں کو 2 3 دفعہ چھتر پڑوائے۔ بعد میں لڑکی نے کہا کہ 15 لاکھ روپے لوں گی اور صلح کر لوں گی۔ بعد میں 2.5 سے 3 لاکھ روپے اس لڑکی کو دیا گیا، پھر اس نے ان تینوں کی جان چھوڑی۔ آج تک وہ کورٹ کیسز بھگت رہے ہیں، لڑکی بیان دے کے چلی گئی ہے، لیکن جج آج بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیس ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میں ان کے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ ان کے مورل جسٹیفائی کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مرد پارٹی کر کے بھی ہراس ہو رہا ہے، مرد گھر میں بھی ہراس ہو رہا ہے، آفس میں بھی ہراس ہو رہا ہے، کورٹ کچہریوں میں بھی ہراس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہراس ہو رہا ہے، لیکن مرد کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہراس ہو رہا ہے۔ اگر پتہ ہے تو بولنے کی ہمت نہیں ہے، بولنے کی ہمت ہے تو گھر والے مذاق اڑائیں گے، دوست مذاق اڑائیں گے، دنیا والے صرف ایک دفعہ کسی مرد کو اندر سے جھانک کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسے ڈیل کرتے کرتے اس کے اندر کون سی جنگ چل رہی ہے، تو میں بتا رہا ہوں پوری دنیا مرد کے سامنے یوں کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ بھی اگر ہراسمنٹ کبھی ہوئی ہے تو اپنی سٹوری ہمیں بھیج سکتے ہیں، میں لازمی آپ کی سٹوری آپ کے نام کے ساتھ یا نام بدل کے بھی شیئر کروں گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے
اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے.